أمر حكيم آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله عز وجل في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام والسلام عليك يا وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفذ القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد السهى بسلب کوئی قصہ مختصر گلا کے اونچے کملے نو لجپال نکرم کما چھڑیا مینو منگنا پیا نہیں در در تو ایسا خیر سکینے پا چھڑیا میرا مرشد بھریا کاسائے میرا مرشد بھریا کاسائے چھٹی تھوڑ نہ کوئی ماسائے رنگ لا کے سارے غیراں دے مینو اپنا رنگ چڑھا چھڑیا میرا مرشد بھریا کاسائے چھٹی تھوڑ نہ کوئی ماسائے میرا مرشد بھریا کاسائے چھٹی تھوڑ نہ کوئی ماسائے رنگ لا کے سارے غیراں دے مینو اپنا رنگ چڑھا چھڑیا جامع صدقے چارہ سازیتوں قربان غریب نوازیتوں جامع صدقے چارہ سازیتوں قربان غریب نوازیتوں لجپال اپنے لڑ لا کے مینو ہور دا ہور بنا چھڑیا اور کیویں بھلاں میں اپنے ماضی نو سی جان دا کون اس آسی نو کیویں بھلاں میں اپنے ماضی نو سی جان دا کون اس آسی نو ہر پاسے تیری نسبت نے میرے نام درولا پا چھڑیا حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا امتی ہونے کا بھی شرف ادا کیا عزیزان گرامی میری پرانی طبیعت ہے میں وعدہ خلافی نہیں کرتا شب معراج کی رات میں نے آپ سے کہا تھا کہ موقع ملا تو شب برات کی رات کو واقعہ معراج بیان ہوگا اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے دو موضوع اکٹھے مشکل ہو جائیں گے میرا تو کوئی نہیں میں تو سنا دوں گا لیکن آپ بور ہو جائیں گے اب آپ بتائیے واقعہ معراج کا بقیہ حصہ سننا ہے یا شب برات کا موضوع سماعت کرنا اب آپ جو کہیں گے ہم وہ چلیں جو اب آپ کہتے ہیں واقعہ معراج سنایا جائے ہاتھ کھڑے کرتے ہیں شب برات صحیح ہے حامی مجھے روشن کتاب کی قسم لفظ حامی کے حوالے سے سن لیجئے یہ حروف مقطعات ہیں ان کا علم اللہ رب العزت کے پاس ہے یا اس کی عطا سے اس کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کے پاس ہے حامیم معنی ہے ہم نہیں جانتے میں نے بڑے بڑے علماء سے پوچھا بڑی بڑی تفسیریں اٹھا کر دیکھیں
پوچھا کہ بھئی حامیم کا معنی تو بتائیے. اتنی جلدوں پر تفسیریں لکھنے والے علماء، اتنا ان کے علم کا ڈنکا بجنے والا بڑے بڑے علماء آئے، بڑے بڑے صحابہ آئے، ہر ایک سے پوچھا، جواباً آیا اگر تم ہمیں علامہ کے ساتھ 100 بار بھی ضرب دے دو تب بھی ہم حروف مقطعات کے معنی کو نہیں جانتے. تو میں نے عالم تخیل میں قابل توجہ سننا ایک بات کہہ دوں کہ حامیم الف لام میم عین سین کاف، کاف ہا یا عین صاد، یہ جتنے حروف مقطعات ہیں ان کا معنی اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، بلکہ ایک جملہ کہوں خود جبریل امین بھی نہیں جانتے. تفاسیر اٹھا کر دیکھیں، جبریل آئے سرکار کی بارگاہ میں وحی لے کر آتے ہیں، کہا الف، میرے نبی نے فرمایا علم تو، دوسری روایت میں فہم تو، میں سمجھ گیا، لام میں سمجھ گیا، میم میں سمجھ گیا. جب کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تب میرے آقا نے فرمایا، نہیں فرمایا کہ میں سمجھ گیا، پتا تھا جہاں سے جبریل کو پتا ہے، جہاں سے جبریل کو پتا ہے وہاں پر میں نہیں بولوں گا. تو مجھے یہ کہنے دیجئے الف کا معنی ہے مگر پوشیدہ، لام کا معنی ہے مگر پوشیدہ، میم کا معنی ہے مگر پوشیدہ. جملہ کیچ کر تیرا دل مدینہ بن جائے گا. جس نبی سے قرآن کا غیب نہ چھپ سکا، جس نبی سے قرآن کا غیب نہ چھپ سکا، اس نبی سے جہان کا غیب کیا چھپے گا. اس قرآن کو برکت والی رات میں نازل کیا. اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں. فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. یہ وہ بابرکت رات ہے. ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں، ایک رات آئی، میں آرام کر رہی تھی، میں نے اپنے حجرہ اقدس کے اندر نبی کریم علیہ السلام کو نہیں پایا. میں حضور السلام کی تلاش کے اندر نکلی، ڈھونڈوں اللہ کے نبی کہاں ہے. میں ڈھونڈتی جنت البقیع کی طرف جاتی ہوں، دیکھا اللہ کے نبی نے طویل سجدہ کیا ہوا ہے. میں سرکار دو عالم علیہ السلام کے پیچھے کھڑی ہو گئی. میرے آقا نے سر انور کو سجدے سے اٹھایا، فرمایا عائشہ تیرا کیا خیال ہے، اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ خیانت کرے گا، جو تیری باری ہے وہ تجھے ملے گی. آقا مجھے اس چیز کا افسوس نہیں، میں پریشان ہوئی کہ مجھے چھوڑ کر آج امام الانبیاء کہاں چلے گئے. فرمایا آج کبھی نہ آتا، تجھے نہیں پتا کہ آج کی رات کون سی رات ہے. عرض کرتی ہیں آقا بتائیے کون سی رات ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ 15 شعبان المعظم کی رات ہے. باقی جتنی راتیں ہیں جب آدھی رات کے قریب سے وقت گزر جاتا ہے پھر خالق کائنات آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی آدمی جو میرے آگے دستے سوال دراز کرے، میں اس کے سوال کو پورا کر دوں. فرمایا باقی راتوں کے اندر آدھی رات کے بعد نزول ہوتا ہے، وہ فرشتے اعلان کرتے ہیں یہ رات وہ رات ہے، اس رات فرشتے
فرشتے اعلان نہیں کرتے بلکہ خود خدا اعلان فرما رہا ہے. خود خدا اعلان فرماتا ہے اے میرے بندو کوئی ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا, ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا, ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا, ہے کوئی مجھ سے روزی تلاش کرنے والا, ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی معافی طلب کرنے والا. سورج غروب ہوتا ہے, خالق کائنات رحمت کی بارش نازل فرما دیتا ہے. یہ رحمت کی بارش نازل ہوتی رہتی ہے. ایمان والے اپنی قسمت پہ ناز کر لے. رب العالمین نے تجھے اپنے تیرے گھر کے اندر نہیں رکھا. وہ کئی ایسے بھی ہیں جو اس وقت بازار میں گھوم رہے ہیں, کوئی سڑک پہ ٹہل رہے ہیں, کوئی خرید و فروخت کر رہے ہیں, کوئی اپنی دکانداری چمکا رہے ہیں, کوئی گھروں کے اندر ٹی وی کا سوئچ آن کر کے بیٹھے ہیں, کوئی بستر کے اوپر اپنے جسم کو آرام کروا رہے ہیں. ایمان والے اگر خدا کے گھر میں آ گیا ہے کبھی معمولی نہ سمجھنا, ارے اس کے گھر میں وہی آتا ہے جسے خود خدا بلا لیتا ہے. ان تمام کے نام اعمال ملک الموت کے سپرد کر دیے جاتے ہیں. جیل ملک الموت اتنے لوگوں نے اس وقت دنیا سے چلے جانا ہے. آجا کبھی سوچا تو نے کہ میرا نام کن کی فہرست میں ہے, زندوں کی فہرست میں ہے یا مردوں کی فہرست کے اندر ہے؟ آج کی رات بڑی بابرکت رات ہے. رب کی رحمت برس رہی ہے, رب کی رحمت برس رہی ہے. خوش نصیب وہ بندہ جو اس رحمت کو اپنے دامن میں سمیٹ لے گا. بد نصیب وہ بندہ جو اپنا برتن الٹا کر کے سو جائے. ارے جب رب کی رحمت آتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ زمین صاف ہے, وہ یہ نہیں دیکھتی یہاں پہ کیچڑ ہے, وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہاں پر پتھر ہے. رب کی رحمت برستی رہتی ہے. اگر کوئی اپنا برتن الٹا کر دے تو اس کا قصور ہوتا ہے, رب کی رحمت کا قصور نہیں ہوتا. وہ تو ہر آن ہر لمحہ ہر بندے پہ برستی جا رہی ہے. وہ تو کافروں پر بھی اپنی رحمت کو برسا رہا ہے. بندے آجا آجا, آج کی گھڑیاں پھر ہو سکتا تجھے کبھی نصیب ہو نہ ہو. آج کی رات اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال لے. اگر گھر میں جاتا ہے, مسجد میں ہے, اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال لے. رب کی یاد میں آنسو بہا دے, اس کے خوف کے ساتھ آنسو بہا دے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں گزشتہ امتوں میں سے ایک آدمی اس کا آخری وقت آتا ہے, اپنے بچوں کو بلاتا ہے, بلا کر کہنے لگا میں مر جاؤں, میں بڑا پاپی ہوں, میں بڑا مجرم ہوں, بڑے گناہ کیے, بڑا خطا کار ہوں. ایمان والے یہاں پر کوئی بھی پاک و صاف نہیں ہوتا, لیکن آجا اپنے گناہوں پہ نادم ہو جا. ایک بار آنسو بہا دے, وہ تجھے اس آنسو کی قیمت کا پتہ نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں خوف خدا سے نکلا ہوا ایک آنسو خدا کی جہنم کی آگ کو بھی بجھا دیتا ہے. کبھی آنسو کو بہا کر دیکھ تو صحیح. وہ رو دیا, بچوں کو کہنے لگا میں اس قابل نہیں, مجھے دفنایا جائے, میری لاش کو جلا دینا, جلا کر جب راکھ ہو جائے آدھی کو دریا میں بہا دینا, آدھی کو فضا کے اندر ہوا کے اندر اڑا دینا. بیٹوں نے ایسے ہی کیا, اس کی لاش کو جلا دیا, آدھی کو سمندر کے اندر بہا دیا, آدھی کو فضا کے اندر اڑا دیا. خالق کائنات نے سمندر کے پانی سے فرمایا خبردار اس راکھ کو بکھیرنا نہیں, اے ہوا تو نے اس راکھ کو بکھیرنا نہیں. تمام راکھ کے ذروں کو اکٹھا کیا گیا, اس بندے کی روح کو زندہ کیا گیا. خالق کائنات نے اس بندے کی روح کو اپنے سامنے بلایا, بلا کر فرمایا اے میرے بندے بتا تو نے ایسا کیوں کیا ہے, اپنے وجود کو کیوں جلا دیا؟ عرض کرتا میرے خالق و مالک مجھے تیری ذات سے ڈر آ گیا, تو مالک یوم الدین ہے, بڑا قہار ہے, بڑا جبار ہے, پکڑنے پہ آ جائے بڑے بڑوں کو پکڑ لیتا ہے, اس لیے میں ڈر گیا. خالق کائنات نے فرمایا اچھا ایسا کیوں کیا؟ مولا تجھ سے ڈر
رہا ہے. ایک بار رب کی بارگاہ میں آ جا اور ڈر کے آنسو بہا دے, خوف سے آنسو بہا دے. دنیا داروں کا خوف نہ رکھ, لوگوں کا خوف نہ رکھ, ماں باپ کا خوف نہ رکھ, اپنے استاد کا خوف نہ رکھ. اگر خوف رکھنا ہے تو رب العالمین کا خوف رکھ لے, جس کو دلوں کے حالات کا پتہ ہوتا ہے. تو بند کمرے میں پردہ لٹکا کے گناہ کرتا ہے, کون نہیں جانتا. زلیخا نے جب 7 دروازوں کو بند کیا, وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ, 7 دروازوں کو تالے لگائے, یوسف کو اپنے کمرے خاص میں لے گئی, جا کر کہا ہَیْتَ لَکَ, آؤ میری طرف. اپنے بت پر کپڑا ڈال دیا. یوسف پیغمبر دیکھ رہے تھے, فرمایا زلیخا یہ اپنے معبود پر, اپنے خدا پر, اپنے بت پر چادر کیوں ڈال رہی ہے؟ کہنے لگی میں گناہ کرنے لگی ہوں, میں نے اس پر پردہ ڈال دیا. فرمایا تو اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے خدا سے حیا کرتی ہے. میرا خدا وہ خدا ہے, 70 پردوں میں بھی چھپ جاؤ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. میرا خدا وہ خدا ہے جو 70 پردوں میں بھی چھپ جاؤ تب بھی اس کی آگے سے کوئی چیز چھپتی نہیں ہے, وہ ہر مقام پہ دیکھ رہا ہوتا ہے. ایک آدمی ہے آقا علیہ السلام کی امت میں, وہ جا رہا ہے, بازار سے غلام خریدا. غلام کو جب خرید لیا, غلام نے کہا میری 3 شرطیں ہیں, ان 3 شرطوں پر میں تیری غلامی کروں گا. اس نے کہا بولیے. اس نے کہا پہلی شرط یہ ہے کہ فرض نماز کے وقت تو مجھے کام نہیں کہے گا. ارے غلام ہو کر وہ کسی کی غلامی کا پٹا ڈال کر بھی اپنے خدا کو نہیں بھولا. وہ کبھی سوچا یہ آزاد مملکت کس لیے وجود میں آئی تھی؟ کبھی سوچا یہ ملک پاکستان کیسے بنا تھا؟ یہ کس کے نام پہ بنا تھا؟ ہمارے باپ دادا نے, آبا و اجداد نے اس لیے یہ ملک نہیں لیا تھا, اس لیے لیا تھا کہ آزادی کے ساتھ خدا کی بندگی کر سکے. تجھے اللہ نے آزادی دی, لیکن اس آزادی کے گھمنڈ میں رب کو کیوں بھول گیا؟ وہ غلام ہو کر خدا کو نہیں بھولتا. کون نہیں جانتا؟ ایک بات تاریخ کے حوالے سے پیش کر کے آگے چلتا ہوں. اصلاح کرنا میرا مقصد ہوتا ہے, کر جاؤں. سنیے, 2 طرف کی ووٹنگ تھی. ایک طرف مسلم لیگ کی ووٹنگ تھی جو پاکستان بنانے کے آگے, جس کا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بچے بچے کی زبان پر یہ کلمہ تھا. پاکستان وجود میں آئے گا تو اس نام محمد کے صدقے وجود میں آئے گا. لیکن آج ملت کے نوجوانوں, آپ نے اس آزاد مملکت کی کیا قدر و قیمت جانی؟ ان بزرگوں سے پوچھے جن کی بہنوں کی عزتیں لوٹی گئی تو پاکستان کے لیے لوٹی, جن ماؤں کی عصمتیں لوٹی تو پاکستان کے وجود کے لیے لوٹی ہے. کئی ماؤں کے جوان بیٹے شہید ہوتے ہیں تو پاکستان کی عظمت کے لیے شہید ہوتے ہیں. کئی عورتوں کے سہاگ اجڑے تو پاکستان کے وجود کے لیے اجڑتے ہیں. جب لائن لگی ہے پاکستان کے ووٹ ڈالنے کے لیے لائن لگتی ہے, عورتیں ووٹ ڈال رہی ہیں. ایک ایسی عورت جس کا بیٹا وہ 1 سال کی عمر کا ہے, وہ بخار سے تڑپ رہا ہے, لائن میں لگی ہے, پاکستان کا ووٹ ڈالنے کے لیے لگی ہے. عورتیں کہنے لگی بہن جا اس کو لے جا, دوا دارو کر لے. اس نے کہا نہیں, پہلے نبی کے نام پر لینے والا ملک آئے گا, بعد میں میرا بیٹا آئے گا. چلتے چلتے جب میز پر پہنچتی ہے, جس جگہ پر انگوٹھا لگتا ہے, اسٹمپ لگتی ہے, اس کے بیٹے کا وصال ہو جاتا ہے. اس نے اپنے بیٹے کے وجود کو اس میز پہ رکھا. پاکستان کی اسٹمپ اس کے سینے پہ لگا کے کہتی ہے مولا یہ قربانی ہے, اسے قبول کر لینا. مولا یہ قربانی ہے, اسے قبول کر لینا. ایمان والے کبھی سوچا فجر کے وقت مسجدیں خالی پڑی ہوتی ہے, وہ شکایت کر رہی ہیں. ظہر کے وقت مساجد شکایت کر رہی
کمانے والا کوئی نہیں. اثر کے وقت لوگوں کا کاروبار عروج پہ ہوتا ہے، لیکن تجھے پتہ نہیں اس وقت فرشتے بدل رہے ہیں، وہ تیرے اعمال خدا کی بارگاہ میں لے جا رہے ہیں. مگر یہ وقت تجھ پر کھانے کا غلبہ ہوتا ہے، عشاء کے وقت تجھ پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے. وہ ایک بار بھی سوچا اگر قیامت کے دن رب العالمین کے سامنے ہوئے، رب نے کہا بندے وجود میرا تھا، طاقت میری تھی، لباس میرا تھا، رزق میرا تھا، بتا میرے لیے کیا لایا ہے؟ کیا جواب ہوگا تیرے پاس؟ کبھی گریبان میں جھانکا تو نے؟ اس غلام نے کہا 3 شرطیں. فرض نماز کے وقت تو مجھے روکے گا نہیں، جب تو اپنے گھر لے جائے میں جس جگہ پہ چاہوں گا رہوں گا، اور رات کے وقت کبھی تو مجھے کام نہیں کہہ سکتا. اس آقا نے 3 شرطیں منظور کر لی. چلتے چلتے جب گھر کے اندر پہنچتا ہے، مالک سے کہنے لگا مجھے سارے کمرے چیک کروا دے. جب سارے کمرے چیک ہوتے ہیں، ایک ٹوٹا ہوا کمرہ جس کی دیواریں ٹوٹی ہوئی ہے، چھت سلامت نہیں ہے، اندر فرش نہیں ہے. کہنے لگا یہی میرا مسکن ہے. مالک کہنے لگا ارے بندے خدا تو کوئی اچھا کمرہ لے لیتا، سردی گرمی میں تیرا سہارا بنتا. اس نے کہا میرے آقا میرے مالک زبان سنبھال کے بات کر، جس مقام پر بھی رب رب کی جائے وہ اجڑی جگہ بھی آباد ہو جاتی ہے، وہ اجڑی جگہ بھی آباد ہو جاتی ہے. آج تیرا گھر کیوں اجڑ گیا؟ کیوں ویرانہ بن گیا تیرا گھر؟ آج تیرے گھر میں پریشانی کیوں آ گئی؟ لڑائی جھگڑا کیوں ہو گیا؟ کبھی گھر کے اندر قرآن نہیں کھلا. قرآن کھول، باڑوں سے بیٹھ کر گھر میں بیوی بچوں کو نماز پڑھا، تیرا گھر آباد ہو جائے گا. یہ خدا کا وعدہ ہے، میرا وعدہ نہیں ہے. اب ہوتا کیا ہے، سارا دن وہ غلام اپنے آقا کی خدمت کرتا ہے. جب رات کا وقت آ جاتا ہے وہ اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دیتا ہے. اب اس کے اندر نہ جانے کیا کرتا ہے. ایک دن مالک رات کے وقت اٹھتا ہے، چلتا چلتا اس کے کمرے کی طرف آیا، دیکھا اس کی چھت کے اوپر سے ایک نور نکل رہا ہے جو آسمان تک جا رہا ہے، آسمان تک جا رہا ہے. اس نے جھانک کر دیکھا غلام کا سر سجدے میں ہے. ایمان والے دل تھام کے سننا، غلام کیا عرض کرتا ہے؟ عرض کرتا ہے مولا تو نے مجھے کسی کا غلام بنا دیا. عرض کرتا ہے میرے خالق و مالک تو نے مجھے کسی کا غلام بنا دیا ہے. تو جانتا ہے میں تیری بندگی نہیں کر سکتا، اب فارغ ہو گیا ہوں. اگر میں دن کے وقت بھی غلام نہ ہوتا سارا دن تیرے آگے اپنا سر جھکا دیتا، سارا دن تیرے آگے میں اپنا سر جھکا دیتا. اب وہ آقا دیکھتا رہا. جب صبح کا وقت ہوتا ہے اس کے کمرے کی چھت ملتی ہے، وہ نور واپس چلا جاتا ہے. جب واپس گیا وہ اپنی گھر والی کے پاس گیا، اپنی بیوی سے کہنے لگا آج میں نے یہ ماجرا دیکھا ہے، یہ تو دن سارا خدمت کرتا ہے، رات ساری سوتا نہیں خدا کی بندگی کرتا رہتا ہے، رات ساری خدا کی بندگی کرتا رہتا ہے. دوسری رات وہ دونوں میاں بیوی دیکھتے رہے. تیسرا دن ہوتا ہے، صبح کے وقت وہ غلام آتا ہے. مالک کہنے لگا جا جا میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا، جا میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا. غلام اپنا چہرہ آسمان کی طرف کر کے عرض کرتا ہے مولا یہ راز میرا تیرا تھا، یہ راز میرا تیرا تھا. اب راز کھل گیا تو مجھے زندگی کی بھی ضرورت نہیں، اب مجھے زندگی کی بھی ضرورت نہیں. اے میرے خالق و مالک اب مجھے کیا کر، اب مجھے تو موت دے دے. بس اس نے اتنا کہا، اسی وقت وہ گرتا ہے، اس کی روح پرواز کر جاتی ہے. وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں وہ جو رب کی بندگی کرتے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. آج ہماری حالت یہ ہے 5 نمازیں پڑھ لی تو لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں. وہ ایک لطیفہ
تو جو مجھ سے سلام لے، السلام علیکم جی، وعلیکم السلام، کیا حال ہے جی، میرا نام حاجی عبد الرحیم ہے۔ ایک صاحب روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، ان سے ملاقات ہو گئی، انہوں نے دیکھا، سلام دعا ہوئی، پوچھا کہ آپ کا نام کیا؟ میرا نام نمازی عبد الرحیم۔ اس نے کہا کہ حاجی سمجھ آتا ہے، نمازی کیوں نہیں؟ میں ایک بار حج کرایا، حاجی لگوا لیا، میں روز 5 نمازیں پڑھتا ہوں، میں اپنے ساتھ نمازی نہ لکھواؤں؟ تو اس لیے خدا کی عبادت پہ کبھی اترایا نہ کر، اترانا نہیں ہے، بلکہ رب کی بندگی کر، اس طرح بندگی کر۔ آئیے اس نوجوان کی بات سنتے چلے جائیے۔ وہ نوجوان ہے، سارا دن روتا ہے، ساری رات روتا ہے، رب کی بارگاہ میں آنسو بہاتا ہے، مولا میں بڑا پاپی ہوں، مولا میں بڑا مجرم ہوں، میں بڑا پاپی ہوں، تو مجھے معاف فرما دے۔ جب اس کا آخری وقت آیا، اپنی ماں کو وصیت کرتا ہے، اے ماں میں مر جاؤں، میرے گلے میں رسی ڈال دی، رسی ڈال کر یہ اس مکان کے اندر خوب گھسیٹنا اور کہنا کہ نافرمان کی یہی سزا ہوا کرتی ہے، اسی طرح گھسیٹنا، پھر میرا جنازہ رات کے وقت اٹھانا۔ میں بڑا گناہگار ہوں، کیا پتا میرا کوئی بدکاری، میری کوئی بدکار چیز ایسی، کوئی گناہ لوگوں پر کھل نہ جائے، اور جب مجھے دفنا دے تو ماں میری قبر کے پاس بیٹھ جانا، ہو سکتا ہے اللہ تیرے قدموں کی برکت سے مجھے معاف فرما دے، میری قبر کے پاس بیٹھ جانا۔ یاد رکھیے مسلمانوں، خدا کی رحمت، جنت بیوی کی خوبصورت ادا سے نہیں، ماں کی خدمت سے ملتی ہے، ماں کی خدمت سے ملتی ہے جنت۔ اب ایسا ہی ہوا، اس کا وصال ہو گیا۔ جب وصال ہوا تو ماں نے وصیت کے مطابق اس کے گلے میں رسی ڈالی، ڈال کر جب گھسیٹنے لگی تو ایک کونے سے آواز آتی ہے، بڑھیا اسے چھوڑ دے، بڑھیا اسے چھوڑ دے۔ کہا بھی بیٹے کی وصیت تھی، فرمایا یہ رب کا عاشق ہے، یہ خدا کا عاشق ہے، اور جو رب کا عاشق بن جائے ہم اس کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہونے دیتے۔ اور اعلان کر دے بڑھیا، کل جو بھی اس کا جنازہ پڑے گا ہم اسے بھی جنت عطا فرمائیں گے۔ رب کی بارگاہ میں جھک جا، اور تجھے کیا پتا دنیا والے تو سمجھیں گے کہ جھک رہا ہے، لیکن تیرا مقام نہ جانے خدا کی بارگاہ میں کیا ہوگا۔ ایک بزرگ ہے خواجہ ابو الحفظ محمد بن عبداللہ، آپ فرماتے ہیں میرے ایک دوست کا وصال ہو گیا۔ جب وصال ہوا تو میں 8 مہینے تک اس کی قبر پر نہ جا سکا، 8 مہینے گزر گئے، میں نہ جا سکا۔ ایک دن میرے دل میں خیال آیا، چلو یار قبر پہ جا کر فاتحہ پڑھتے ہیں۔ میں گیا وہاں پر، میں نے جا کر فاتحہ پڑھی، فاتحہ پڑھنے کے بعد میں فارغ ہوا، وہاں پر بیٹھ گیا، ذکر و فکر کرنی شروع کر دی، میری آنکھ لگ گئی، دیکھا کہ بھائی قبر والے ہیں، ان میں میرا وہ دوست بھی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، بڑا اس کا چہرہ بگڑا ہوا، وہ بڑا پریشان حال ہے۔ میں نے کہا یار تو بڑا خوبصورت، یہ تیرے ساتھ معاملہ کیا بنا، یہ معاشرہ کیا بنا تیرے ساتھ؟ اس نے کہا بس گناہ کیے تھے، جب میں قبر میں جاتا ہوں تو اس وقت قبر مخاطب ہوئی، ہو بدکار تو میرے اوپر چلتا تھا، نافرمانیاں کرتا تھا، آج میں تیرے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہوں۔ یاد رکھیے قبر انسان کو دن میں یاد کرتی ہے 3 بار، بندے ایک دن تو میرے اندر آنا ہے، اگر تو وہ بندہ اچھے کام کرتا ہے تو قبر کے اندر جاتا ہے تو قبر کہتی ہے تو بڑا اچھے کام کرتا تھا، اب دیکھنا میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں۔ قبر اب کھلنا شروع ہو جائے، کھلتی کھلتی اتنی کھلتی ہے اس بندے کی نظر کم ہو جاتی ہے، قبر اس سے زیادہ کھلی ہو جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اور اگر وہ بندہ بدکار ہوتا ہے تو قبر اب تنگ ہوتی ہے، اتنا تنگ ہوتی ہے، دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف، بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف۔ اس نے کہا پھر فرشتے آ گئے، انہوں نے مجھے خوب مارا، تو بھی آج تیری حالت کیوں اچھی ہے، آج تیری حالت کیوں اچھی ہے؟ اس نے کہا آج شعبان کی 15ویں رات، آج شب برات ہے۔ اچھا تو بھئی پھر یہ تیرے ساتھ کیا معاملہ بنا؟ اس نے کہا جب آج کی رات آتی ہے رب العالمین کی طرف سے حکم ہوتا ہے فرشتوں عذاب روک دو،
اس رات کو مجھے یاد کیا تھا، میری یاد میں اس نے آنسو بہائے تھے، اس لیے آج کی رات اسے عذاب نہیں، اسے جنت عطا فرما، اس لیے آج کی رات کو زندہ کر لے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا جو بندہ شب رات کی رات کو زندہ کرتا ہے اس کا دل اس وقت بھی زندہ ہوگا جب لوگوں کے دل مر جائیں گے، جب لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ اس لیے آج کی رات عبادت کیجئے، رب العالمین کے حضور گڑ گڑائیے، جتنا ہو سکتا ہے آنسو بہا دیجئے۔ کسی کے لیے نہیں بہانے آنسو، کسی سے نہیں مانگنا، بلکہ رب العالمین سے مانگنا ہے، اس سے اس کا فضل و کرم مانگنا ہے، اس سے اس کی رحمت مانگنی ہے۔ اس لیے آئیے، آج کی رات بڑی بابرکت رات ہے، اور تجھے کیا پتہ اس رات کا مقام کیا ہے۔ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نزہۃ المجالس کے اندر یہ روایت موجود ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں میں باہر سیر کے لیے جاتا ہوں، ایک پہاڑ پر میں پہنچا، وہاں پر ایک پتھر مجھے نظر آیا، پتھر بڑا چمک رہا تھا، عرض کرتے ہیں مولا یہ بڑا خوبصورت پتھر ہے، ندا آتی ہے ہم اس سے بھی زیادہ تمہیں چیز نہ دکھا دے۔ وہ پتھر پھٹتا ہے، اس کے اندر سے ایک بزرگ نکلتے ہیں، ان کے پاس انگور ہے، وہ اس انگوروں کو کھاتے ہیں، قریب ایک چشمہ ہے اس سے وضو کرتے ہیں۔ آج رزق کے پیچھے بھاگنے والے تجھے اتنا نہیں پتا رزق تو تجھے خدا نے دینا ہے، اور تو کہاں کہاں بھاگ رہا ہے کہ تجھے کوئی نہیں دینے والا بلکہ یہ رب العالمین تجھے رزق دینے والا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، آپ نے فرمایا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں 400 سال سے اللہ رب العزت کی عبادت کر رہا ہوں۔ عرض کرتے ہیں مولا اس سے بڑھ کر کوئی بندہ بھی تیری بارگاہ میں زیادہ عبادت کرنے والا نہیں ہوگا۔ فرمایا عیسیٰ روح اللہ خاموش ہو جائیے، سن لیجئے، میں اپنے محبوب کے غلاموں کو ایک رات ایسی عطا کروں گا جسے شب برات کہا جائے گا۔ میرے محبوب کا کوئی بھی امتی اس رات کے اندر 2 رکعت نفل پڑھے گا، میں 400 سال کی عبادت کے برابر ثواب عطا فرماؤں گا، 400 سال کی عبادت کے برابر ثواب عطا فرماؤں گا۔ میرے عزیزو آج کی رات رب کو منا لیجئے، تو منا لیجئے۔ باقی سب راتوں میں تم بولتے ہو مولا یہ دے دے، مولا یہ دے دے، اپنا کرم کر دے، اپنی رحمت فرما دے، مولا یہ چیزیں دے دے۔ آج تجھے کہنے کی ضرورت نہیں، آج خدا خود تجھے پکار رہا ہے۔ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، آج کی رات مانگ لے، آج کی رات مانگ لے۔ تو نہیں جانتا جبریل امین سدرۃ المنتہا کے مقام پہ فائز ہے۔ آخری 2 باتیں سن لیجئے، آپ سدرہ کے مقام پہ تشریف فرما ہے، آواز آتی ہے لبیک یا عبدی، رب العالمین پکارتا ہے اے بندے میں حاضر ہوں، اے بندے میں حاضر ہوں، اے بندے میں حاضر ہوں۔ جبریل نے سدرہ کو چھوڑا، مسجد حرام میں آتے ہیں، خانہ کعبہ میں آئے، آ کر دیکھا وہ بندہ نہیں ملا، وہاں سے اٹھے مسجد نبی میں گئے، وہ بندہ نہیں ملا جسے رب کہتا ہے بندے میں حاضر ہوں، بندے میں حاضر ہوں، بندے میں حاضر ہوں۔ ارے ہر سال ہزاروں لوگ طواف کعبہ کرتے ہیں، ایک لفظ زبان پہ ہوتا ہے لبیک اللہم لبیک، لبیک اے اللہ ہم حاضر ہیں، اے اللہ ہم حاضر ہیں، تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ روزانہ ہزاروں لوگ طواف کعبہ کرتے ہیں، لیکن اسی سے رب نہیں کہتا لبیک یا عبدی، اے بندے میں حاضر ہوں۔ جبریل کو رشک ہونے لگا، جبریل وجد میں آ گیا، ارے یہ وہ بندہ کہاں ہے؟ جبریل کی پرواز، اپنی پرواز کے بلبوتے پہ کائنات کا کونا کونا چھان مارا، کائنات کی ایک ایک مسجد کو دیکھا، لیکن وہ خوش نصیب بندہ نظر نہ آیا۔ خود ہی تو کر بلند اتنا، ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو کبھی رب کا بن جا، آج رب کو منا لے، تو نہیں جانتا۔ ایک درویش ہے، وہ جا رہا ہے، پھٹے پرانے کپڑے، پاؤں میں ٹوٹا ہوا جوتا،
کسی نے کہا بابا وہ کیسی حالت ہے؟ کہنے لگے موجہ ہی موجہ۔ اس نے کہا بھی کیا بات کرتے ہو موجہ ہی موجہ؟ جسم پہ پھٹے پرانے کپڑے، سر پہ کپڑا ہے نہیں، اور بال اتنے کے سال ہو گیا تجھے غسل کیے ہوئے، اور جوتا تیرا پھٹا پرانا، اور کہتا ہے موجہ ہی موجہ۔ اس نے کہا سورج میری مرضی سے چڑھتا ہے، چاند میری مرضی سے چڑھتا ہے، سورج میری مرضی سے غروب ہوتا ہے، یہ سارے فیصلے میری مرضی سے ہیں۔ اس نے کہا زبان سنبھال کے بات کر، تو کلمہ کفر کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا کفر نہیں کہتا، جو یار کی مرضی وہ میری مرضی، اللہ جو یار کی مرضی وہ میری مرضی۔ جا رہا ہے آگے، وہ جوتا پھٹا ہوا تھا، اس سے کیچڑ اچھلتا ہے، لوگوں پہ پڑتا ہے، ایک تندور والا ہے اس پہ کیچڑ پڑتا ہے، وہ سلام پیش کرتا ہے، اندر بلاتا ہے، دودھ پلاتا ہے، دودھ پلا کے پی لیا تو کہنے لگے مولا تیرا شکر ہے۔ آگے چلتے ہیں، ایک بدکار عورت فاحشہ بیٹھی ہے، اس کے ساتھ اس کا یار بیٹھا ہوا ہے، اب کیچڑ جوتے سے اٹھتا ہے، اٹھ کر اس عورت کے کپڑوں پہ پڑتا ہے، اس کے یار کو غصہ آتا ہے، آ کر اس درویش کو ایک تھپڑ مارتا ہے۔ درویش آسمان کی طرف منہ کر کے عرض کرتا ہے مولا تو بھی بے نیاز ہے، کہیں دودھ پلاتا ہے، کہیں تھپڑ لگوا دیتا ہے، جو تیری مرضی وہ میری مرضی۔ اتنا کہہ کے آگے چلے، جس آدمی نے تھپڑ مارا وہ مر گیا، وہ مر گیا، جملہ سننا، وہ مر گیا۔ لوگوں نے آ کر پکڑ لیا، بابا یہ تو نے مارا ہے؟ فرمایا وہ مجھے مار کے گیا، تم کہتے ہو میں نے مارا ہے؟ تو بھائی میں نے اس سے کچھ نہیں کیا۔ نہیں بابا تو نے مارا ہے۔ جب زیادہ لوگوں نے اصرار کیا تو کہنے لگے پاگلو تم نے راز نہیں سمجھا، تم نے راز نہیں سمجھا۔ جملہ سننا توجہ کے ساتھ، تم نے راز نہیں سمجھا۔ انہوں نے کہا بتائیے، کہنے لگے یہ یار کے یار کا مسئلہ ہے۔ سبحان اللہ، نہیں سمجھے؟ یہ یار کے یار کا مسئلہ ہے۔ میں اتنی دیر بول رہا ہوں، اب تھوڑا سا آپ کو بلانا ہے۔ یہ یار کے یار کا مسئلہ ہے۔ اس نے کہا اس بدکار عورت کو تکلیف پہنچی مجھ سے، اس بدکار عورت کو تکلیف پہنچی مجھ سے، اس کے یار کو غصہ آیا، اس نے مارا مجھے، جب مجھے تکلیف ہوئی میرے یار کو غصہ آیا، اس نے سبحان اللہ، سنتے چلے جائیے۔ یہ یار کے یار کا مسئلہ ہے۔ مجھ سے تکلیف پہنچی اس عورت کو، اس کے یار کو غصہ آیا، اس نے مار دیا مجھے، اور جب میرے یار کو غصہ آیا تو اس نے اس کو مار دیا۔ تو میرے عزیزو یہ رات ہے، بڑی بابرکت رات ہے، اس رات کے اندر عبادت و ریاضت کرتے چلے جائیے۔ تو بات ہو رہی تھی جبریل علیہ السلام پوری کائنات کا کونا کونا چھان مارا، پوری کائنات کی تمام مسئلوں کو دیکھا، وہ بندہ نہیں ملا